زہرا یا زہرا یا زہرا، محمد کی بیٹی یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر جو مومن اپنے دلوں میں لے کے آئے۔ کائنات کی عجیب مظلومہ ہے سکینہ۔ سید الساجدین جب شام سے واپس آئے، سید الساجدین کی عادت ہو گئی تھی جہاں زمین پہ بیٹھتے تھے نا اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرنے لگتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر چن کے الگ کرنے لگتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے پریشان ہوتے تھے، امام یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک دن ایک بندے نے آ کے پوچھا، مولا ہم روز دیکھتے آپ جہاں بھی زمین پہ بیٹھتے جو اب تک رو نہیں سکا نا اسے محمد کی بیٹی سے آنسو خیرات لے کے دے رہا ہوں۔ مولا آپ جہاں بیٹھتے ہاتھوں سے زمین صاف کرتے چھوٹے چھوٹے کنکر چن کے الگ کرتے، مولا بتائیے تو صحیح آپ کیا کرتے ہیں؟ سنو گے جملہ، میرے امام نے پہلے امامہ اتارا، پھر چہرے پہ ماتم کیا، ماتم کر کے کہا تیرا سوال نہیں خنجر ہے جو سجاد کے جگر میں اتر گیا، آج میں تجھے بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے۔ کربلا سے لٹا ہوا ہمارا قافلہ چلا، سارے راستے ظالم کے تازیانے نے میری بہن کو سونے نہیں دیا۔ ایک جگہ قافلہ رکا، سکینہ نے قریب آ کے کہا بھیا سجاد وہ جو سامنے جھاڑی ہے اجازت دے تو اس کے سائے میں آرام کر لوں؟ سجاد فرماتے ہیں جا سکینہ کوئی کرنے دیتا ہے تو کر لیا، تیاری کرنا ماتم کی۔ سجاد سے اجازت لے کے سکینہ جھاڑی کے نیچے جا کے لیٹ گئی۔ سجاد فرماتے میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی۔ بڑی مشکل سے گڑیاں سمیٹ کے میرا امام اٹھا، آگے سکینہ کے پہلو میں بیٹھا۔ سجاد فرماتے میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے، سکینہ کی نگاہیں اس میزے کی نوک پہ تھی جس پہ میرے غریب بابا کا سر تھا، اور سکینہ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی یا بتا اتنی اتزینو بالربا، بابا تیری بیٹی کو زمین پہ کنکر چبھتے ہیں، بابا کہاں تیرا سینہ؟ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بس ایک منزل آپ کو بلند ہوگا۔ کائنات کی عظیم مظلومہ ہے سکینہ۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا، پڑھنے والوں نے پڑھ دیا کہ کربلا میں سجاد بیمار تھے، بیمار نہیں تھے، بیمار نہیں تھے۔ پھر کیا بات تھی؟ حسین ابن علی نے حکم دیا تھا سجاد، اللہ کرے یہ درد آپ محسوس کر سکے، اس کے بعد مجھے ایک جملہ بھی نہیں کہنا، سجاد باہر جا